مسلمان ہونے کے بعد اور کامل ایمان ہونے کے بعد بندہ دوسروں کی خامیاں نکالتا پھرے، خود ہی سوال بنا کر خود ہی جواب دیتا پھرے، یہ ٹھیک ہے جبکہ باقی کوئی مسلک ایکسیپٹ نہ کریں؟ تو پہلی بات ہے کہ جس شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کامل ایمان ہو چکا ہے تو اس کی گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ تو دعویٰ ان لوگوں نے نہیں کیا جو کامل ایمان تھے، صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ خود ہی سوال بنا کر جواب دیتا پھرتا ہے تو میرا خیال ہے یہ پرچی آپ کی میرے پاس پہنچ گئی تو آپ کو اس مولویوں کے ایک اور جھوٹ کا جواب مل چکا ہوگا کہ یہ پرچی آتی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اپنے علماء کو کہ اپنے جمعے کے خطبوں سے باہر نکلیں، باہر دنیا بدل چکی ہے۔ جیسے اصحاب الکہف جب نکلے تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا باہر دنیا بدل چکی ہے، وہ غار میں ہی تھے، ان کو کہ باہر نکلے دنیا بدل چکی ہے، اب لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ سوال ہمارے پاس آتے ہیں، خود بنا کے نہیں کرتے، یہ آتے ہیں۔ جبکہ باقی کوئی مسلک ایکسیپٹ نہ کریں، مسلکوں کے ایکسیپٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مسلکوں نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ کیا احمد بریلوی صاحب نے دیوبند مکتب فکر کو ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ انہوں نے اسام الارمین میں لکھا ہے کہ یہ سب کے سب واجب القتل ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یہ مرتد ہے۔ جب احمد بریلوی صاحب دیوبندیوں کو کافر، مرتد اور واجب القتل سمجھتے ہیں تو میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو کہتا ہوں میرے مسلمان بھائی ہیں، میں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں، صرف علمی اختلاف رکھتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں مجھ سے بہتر ہیں وہ؟ اب آئیں دوسری طرف، جو بندیوں نے المحند علی المفند میں لکھا ہے کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، جس طرح کے انبیاء کرام کے اوپر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ ہوئے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کہا کسی نے علی بھائی رضی اللہ عنہ، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم؟ تو چلیں ہم اس کو جائز ناجائز کی نہیں بات کر رہے، میرے نزدیک تو جائز ہے، لیکن انہوں نے جو پٹیاں پڑھائی تھی اس کے نزدیک میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ تو ہمارا ہی حوصلہ ہے، ہم نے کبھی کہا ہے کہ یہ شیاطین جو انبیاء پہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ کون سے ہوتے تھے؟ مسلمان شیاطین یا کافر؟ کافر۔ تو علماء دیوبند نے پھر بریلویوں کو کیا کہا؟ کافر۔ تو یہ مسلک تو ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، ایکسیپٹنس صرف ہم دے رہے ہیں، اور آپ دیکھیں ہم صرف ایکسیپٹنس دے رہے ہیں، ہمیں ایکسیپٹنس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ میں مجبور کر رہے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح نان سٹیٹ ایکٹر بن جائیں، ایک دوسرے کی تکفیر شروع کر دیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا۔ اور ان کی خواہش ہے، کیوں؟ جس بلی کی دم کٹ جائے نا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ میری دم نظر نہ آئے۔ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی ہماری دمیں تو کٹی ہوئی تھیں، اب لوگوں کو پہلی دفعہ یہ پتہ چلا کہ یار تکفیر نہیں کرنی، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے کو ایگزسٹ کرنا ہے، صرف ایک علمی اختلاف رکھنا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں نہیں انہوں نے ہونے دیا؟ صرف ایک وجہ تھی، چندہ۔ اگر بریلوی دیوبندی یہ ایکا کر لیں کہ ہم دونوں ایک ہیں، ہمارا کوئی آپس میں صرف علمی اختلاف ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، تو پھر بریلویوں کا چندہ دیوبندیوں کی مسجد میں جائے گا، دیوبندیوں کا بریلویوں کی مسجد میں۔ تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پورے سسٹم کا جو بینیفیشری ہے وہ کبھی یہ گوارا کرے گا نہیں۔ یار یہ انگریزی میں نہ لکھا کرے، مجھے انگریزی نہیں آتی، جو آپ لوگوں نے انگریزی لکھی ہوتی ہے ویسے مجھے انگریزی آتی ہے۔ آئیے آپ وہ لکھا نا، مجھے آپ سے یہ سوال تھا کہ آپ لینڈ لارڈز پر کیوں بات نہیں کرتے؟ یار میں ہی تو لینڈ لارڈز پہ بول رہا ہوں، سب سے بڑے لینڈ لارڈز اس وقت پیر اور علماء ہیں۔ یار آپ لوگ تو ایک ملک ریاض کا ہی نام لے لیں گے نا، کوئی دوسرا ملک ریاض ہے پاکستان لیول پہ، لیکن پیر تو میں آپ کو بیسیوں بتاؤں گا جو ارب پتی ہیں، علماء آپ کو سینکڑوں میں بتاؤں گا جو ارب پتی ہیں۔ آپ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ نہیں دیکھ رہے یار، اس سے نہیں آپ کو اندازہ ہو رہا؟ تو میں تو لینڈ لارڈز کے بارے میں بول رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ جسے فٹ اسے گفٹ۔